اللہ تعالیٰ نے ہم دونوں کو برابر ترازو میں تول کر ایک آیت سنائی ہے، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرتا واجرا عظیما کہ اللہ تعالیٰ نے 10 صفات بیان فرمائی ہیں، 10 باتیں ہیں۔ یہ 10 باتیں مرد جیب میں ڈال لیں، عورتیں جیب میں ڈال لیں، بازی جیت گئیں۔ جتنی یہ صفات نکل جائیں گی اتنا وہاں کمی آ جائے گی، ہے ہی کوئی نہیں تو بازی ہار گئی۔ پہلی صفت کیا ہے؟ اسلام، مسلمان مرد مسلمان عورت، ایمان، ایمان والے مرد ایمان والی عورت، مسلمان سر جھکایا ہے، دل چاہتا ہے یا نہیں چاہتا، ڈنڈا سر پر ہے، کرو پردہ، ماں باپ کا ڈنڈا سر پہ ہے، کرو پردہ، اب اس نے پردہ کرنا شروع کر دیا، ماں باپ کہہ رہے ہیں پڑھو نماز، اب اس نے پڑھنی شروع کر دی، ماں باپ کہہ رہے ہیں پڑھو قرآن، اس نے پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ اسلام کہ دل چاہے یا نہ چاہے اللہ کے حکموں کو پورا کرنا شروع کر دے۔ اس سے اگلا درجہ ہے والمؤمنین والمؤمنات کہ دل اندر سے بول اٹھے کہ مجھے اللہ کے حکموں کو پورا کرنا ہے، مجھے اللہ کے نبی کے طریقوں پر چلنا ہے، کوئی میرے اوپر نگران ہو یا نہ ہو، کوئی مجھے کہے یا نہ کہے، کوئی میرے اوپر زبردستی کرے یا نہ کرے، مجھے ہر حال میں اللہ پاک کے حکموں پہ جمنا ہے اور اس کی مان کے چلنا ہے۔ یہ ایمان ہے، ایمان۔ تو اسلام تو ہے ظاہری طور پر ایک آدمی اسلام کا لبادہ اوڑھ لے تو ہم کہیں گے مسلمان ہے، لیکن اب اندر میں بھی ہے کہ نہیں ہے، تو دل اندر سے بولا یا نہ بولا اس پر فیصلہ ہوگا کہ ایمان والا ہے یا نہیں ہے۔ تو اس لیے اگلی سیڑھی پہ اللہ نے چڑھا المؤمنین والمؤمنات، پھر اس سے اور اگلی سیڑھی ہے القانتین والقانتات، جو کھڑے ہوتے ہیں لمبی لمبی رکعتیں پڑھ کے اللہ کو یاد کرتے ہیں، تڑپتے ہیں کہ یہ تو پھر عشق کے بغیر نہیں ہو سکتا، محبت سے بھی اگلا درجہ آ جاتا ہے، لوگ سوئے ہوئے ہیں، یہ اپنی اللہ سے لو لگا ہوئے ہیں، ایک بھوک سی دل میں اٹھتی ہے، ایک درد جگر میں ہوتا ہے، ہم رات کو اٹھ اٹھ روتے ہیں، جب سارا عالم سوتا ہے تب یہ تو عشق کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو وہ قانتین القانتین والقانتات، وہ لوگ جنہوں نے دل اللہ کو دے دیا، مراد سے عبادت، لیکن عبادت میں عشق و محبت کے بغیر تھوڑی ہو سکتی۔ القانتین والقانتات، اس سے اعلیٰ درجہ الصادقین والصادقات۔ صرف یہ سچ بولنا اس سے مراد نہیں ہے، میں ساری کی تفصیل کر نہیں سکتا ہوں، چند باتیں اور بھی کہیں۔ سچائی اور ادنا درجہ سچ بولنا ہے، الصادقین میں ادنا درجہ سچ بولنا ہے، اور اعلیٰ صدق کے مراتب بے شمار ہیں، لیکن ہم اگر ادنا درجے کی بات کر لیں تو بھی وہ بھی ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ سب مرد بھی جھوٹ بول رہے ہیں، عورتیں بھی جھوٹ بول رہی ہیں، بغیر وجہ کے جھوٹ بولتے چلی جا رہی ہیں۔ تو اگلی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی الصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں۔ صبر سے مراد ہم سمجھتے ہیں پیسہ نہیں تو چپ کر کے بیٹھ جاؤ، اس کو ہم صبر سمجھتے ہیں۔ کسی نے زیادتی کی اور ہم کمزور ہیں تو چپ کر کے بیٹھ جاؤ، اسے ہم صبر سمجھتے ہیں۔ نہیں، صبر، اب میں صبر بتانے لگا ہوں۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے حکموں پر جمے رہنا، اللہ کی نافرمانی سے بچے رہنا، اللہ کی طرف سے کوئی امتحان آئے تو اس پہ جزا فضا نہ کرنا، ان تین کے مجموعے کا نام صبر ہے۔ صبر والے مرد، صبر والی عورتیں، الخاشعین والخاشعات، اللہ سے ڈرنے والے مرد، اللہ سے ڈرنے والی عورتیں، المتصدقین والمتصدقات، اللہ کے نام پہ خرچ کرنے والے مرد، اللہ کے نام پہ خرچ کرنے والی عورتیں، الصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، پاک دامن مرد، پاک دامن عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات،
اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے مرد اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والی عورتیں. یہ 10 باتیں گنوا کر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، میں نے ان مردوں اور عورتوں کے لیے بہت بڑا اجر تیار کیا ہے، بہت بڑی مغفرت تیار کی ہے اور خاص طور پہ تیار کی ہے. اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اتنا لمبا جملہ جو اللہ تعالیٰ بولے ہیں، ورنہ لہم مغفرۃ واجر عظیم کافی تھا. اتنا لمبا جملہ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے لیے خاص طور پر ایک خاص قسم کا، بہترین قسم کا اجر و ثواب تیار کیا جا چکا ہے. لہذا ہمت کرو اور یہ 10 باتیں اپنے اندر پیدا کرنے کی محنت کرو.